بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، چند دن سے یہ بحث لوگوں کے زبانوں پر عام ہے، الحاد کے حوالے سے جو انڈیا کے اندر مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دین کو کامیابی عطا فرمائی، اور جو ملحد ہے، اللہ کے وجود کا جو منکر ہے، اللہ نے اسے شکست فاش دی اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر ٹھہری. اس سے مسلمانوں کو یقینی طور پر اطمینان قلبی حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جو اس طرح کے ملحدوں کی باتیں سن کر کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے تھے یا ہوتے ہیں، ان کی بھی تشفی ہو گئی کہ جو ملحدین ہیں ان کے کوئی نظریات نہیں ہیں، کوئی حقائق و شواہد نہیں ہیں، فرضی باتیں کرتے ہیں، بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، اور ان من گھڑت باتوں کی بدولت خود تو گمراہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سارا نظام بنایا ہے انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی راحت و سکون کے لیے، تو وہی انسان جو ہے بھٹک جاتا ہے، اور ایسا بھٹکتا ہے کہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لا ریب کتاب میں پہلے سے کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تو انسانوں کا خالق ہے، پوری زمین و آسمان کا خالق ہے. اللہ انسان کی نفسیات کو جانتا ہے، کیونکہ وہ تو خالق ہے، انسان کی فطرت کو، انسان کے کردار کو، انسان کے نظریہ کو، انسان کی سوچ کو جانتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کو اہمیت دیتا ہے جو اپنے خالق کو مانتے ہیں، اس کے انعامات کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ یہی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا منعم ہے، ہمارا محسن ہے، تو ہم اس کی بات کو مانیں گے، اس کے احکام کو بجا لائیں گے، اس کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزاریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عزت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ان کی قدر و منزلت ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں تو خیر ہے یقینی طور پر. لیکن اس کے مقابلے میں جو خواہشات کے پجاری بن جاتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، انہیں اتنا اہمیت دیتے ہیں کہ وہ اللہ جو رب ہے، سب کچھ دینے والا ہے، جو سانسوں کا مالک ہے، اس کا بھی وہ انکار کر بیٹھتے ہیں، یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے احکام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. تو اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ ایسے افراد بھی موجود ہوں گے، اور پھر بتایا کہ قُلْ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، فرمایا وہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. تو ملحد موجود ہیں کیونکہ شیطان تو اپنی طاقت جو ہے وہ تو دکھاتا ہے، اگرچہ ان کی تعداد قلیل ہے. اور پھر کئی قسم کے ملحد جو ہے موجود ہیں، کوئی کھل کر کے سامنے آ جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ خفیہ رہتے ہیں، چھپے ہوئے رہتے ہیں، لیکن ہوتے وہی ہے، ملحد ہوتے ہیں. کم از کم دور نہیں تو اپنے حلقے میں، اپنے گھر کے اندر جو ہے الحاد کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے. اور ہر ملک میں، ہر علاقے میں، یعنی ہر شہر میں جو ہے
خاص کر یہ جو ماڈرن طبقہ ہے، ماڈرن جو طبقہ ہے، ماڈرن ایتھلیٹ جو ماڈرن جو طبقہ ہے، اس کے ہاں یہ چیزیں جو ہے عام ہیں۔ جو باہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں، یا اس ملک کے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، وہاں کے پڑھنے والے بھی اسی سوچ کے حامل سارے نہیں، کم ہیں لیکن موجود ہیں۔ اسی طرح فلم انڈسٹری ہے، اس میں تو خیر ہے ہی، ماحول ہی سارا آزادانہ ہوتا ہے، اس میں بھی اس طرح کے لوگ جو ہیں کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ پھر ایک شرابیوں کا حلقہ، شرابیوں کا جو ہے ایک دوستانہ تعلق، وہ بھی اس کی بھی اکثر بنیاد جو ہے یہی ہوتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے الحاد کے حوالے سے، الحاد ہے جو جدید الحاد ہے، موجودہ دور کا عہد حاضر کا جو الحاد ہے، عام طور پر اس کے لیے لفظ جو بولا جاتا ہے وہ ہے لا دینیت، یعنی کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، نہ کسی خدا کو مانتے ہیں، نہ کسی رسول کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ حساب و کتاب کو مانتے ہیں، نہ فرشتوں کو مانتے ہیں، نہ قرآن، نہ حدیث، کسی چیز کے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ مذہب کی جو ضروریات دین ہیں، دین کی جو ضروریات ہیں چیزیں، ان کا بھی جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ کا انکار، یعنی اللہ کی وجود ہونے کا انکار، اللہ کی توحید کا انکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کا انکار، اور آخرت کا انکار، یا تو تینوں کا انکار کرتے ہیں یا کسی نہ کسی کا انکار جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے ملحد کہا جاتا ہے۔ اب موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، خاص کر کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کے وجود کا وہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی علماء نے بہت ساری وجوہات اور اسباب جو ہے بیان کیے ہیں، کہ ان میں تو ایک یہ ہے کہ انہیں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ مادہ پرستانہ تعلیم ہے، یعنی یہی فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، سائنس، حالانکہ تعلیم جو ہے کوئی بھی ہو، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، چاہے وہ سائنس کی تعلیم ہو، انجینئرنگ ہو، یا جو بھی ہو، چاہے کوئی فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، بیالوجی پڑھے، مادیات پڑھے، یا جو بھی پڑھنا چاہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے۔ لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا مقصد حیات جو ہے وہ سمجھے۔ تو یہ نظام تعلیم جو ہے، اس میں مادہ پرستی تو ہے، انسان جو ہے وہ دنیا کے پیچھے جو ہے بھاگتا ہے، اور وہ ترقی کے وسائل کو دیکھتا ہے، اور وہی یہی سمجھتا ہے کہ اب دنیا میں جو کچھ بھی ہے میں اسے کما لوں، اپنی ذات پر خرچ کروں، بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مادہ پرستی، لگژری لائف، پرتعیش زندگی، اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، دنیا کے پیچھے ہی بھاگنا، زندگی کا مقصد یہی ہو، رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو ایک ہی اس کا ذہن میں خیال ہو، یہی تصور ہو کہ میں نے اتنا کمانا ہے، اتنا حاصل کرنا ہے، یہ میں نے آج خرچ کرنا ہے، یہ عیاشی کرنی ہے، یہ مقاصد ہیں، اور رات بھر جو ہے یہی، یعنی دن سے لے کر شام تک اس کا ایک ہی مقصد رہے، وہ ہے دولت، دولت، دولت۔ یعنی ظاہری جو فوائد ہیں، جو انسان کے ظاہری جسم کو، اعضاء کو فوائد دیتی، فائدہ دینے والی چیزیں ہیں، ان کے حصول میں جو ہے مگن رہے، اپنی روحانیت کی فکر نہ کرے، اور اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ میں جو اس دنیا میں آیا ہوں، میرے اس دنیا کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے، اور وہ پھر رجوع نہ کر پائے کہ میرے آنے کا مقصد جو ہے، جو اللہ نے بتایا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ پورے نظام کا خالق تو وہی ہے۔ لیکن جب اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا، اپنے بارے میں نہیں سوچے گا کہ میں اس دنیا کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اور اللہ نے میرے آنے کا مقصد کیا بنایا ہے، تو پھر اس طرف نہیں جائے گا، اور دنیا میں مادہ پرستی میں اتنا کھو جائے گا کہ بس دنیا کو ہی وہ خدا سمجھے گا،
اور اسی پر جو ہے وہ یقین رکھے گا. اگر یہ دولت ہے تو میرا مقصد حیات پورا ہے، میری زندگی پوری ہے. اور اگر یہ دولت نہیں ہے، یہ گاڑیاں نہیں ہے، یہ محلات نہیں ہے، یہ عہدے نہیں ہے، یہ پروٹوکول نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوں میں. تو اسی کے پیچھے بھاگتا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، اسے مقصد حیات سمجھتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے پھر وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. اگر مان بھی لے تو بس یہی ہے کہ خدا ہے، خدا ہے، لیکن اس کے کوئی احکام نہیں ہے. کبھی وہ حدیث کا انکار کرے گا، یعنی آگے انسان بڑھتا ہے نا، جب حدیث کا انکار کرے گا، حدیث نہیں ہے. کبھی جو ہے وہ مرنے کے بعد عذاب قبر کا انکار کرے گا، کوئی بھی نہیں ہے وہاں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. یا مرنے کے بعد جو ہے جسم کو جو سزا ہوگی اس کا انکار کرے گا. کبھی وہ انکار قرآن کا جو ہے انکار کرے گا، یا قرآن کی اپنی فرضی جو ہے تشریح کرے گا. اس انداز سے جو ہے انبیاء کا انکار، اللہ کا انکار، چلتے چلتے جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا منکر بن جاتا ہے. کیونکہ جب اللہ کو مانے گا، اس کے احکام کو مانے گا، تو پھر اسے ایک زندگی جو ایک نظری کے ساتھ چلنی ہوگی. ایک حدود اللہ، حدود کے اندر دائرے کے رہ کر کے زندگی گزارنی ہے. جبکہ وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ میں دائرے میں رہ کر کے زندگی گزاروں. وہ تو چاہتے میں اپنی مرضی میں نے کرنی ہے، جو میرے من میں آئے گا، جو میری خواہش ہوگی، جو میرے دوست کہیں گے، جیسے میں اپنے برادری کو دیکھوں گا، حلقے کو دیکھوں گا، دوستوں کو دیکھوں گا، بس میں نے اسی طرح ہی چلنا ہے. میں نے جو ہے یہ نہیں دیکھ رہا کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے. تو جب اس انداز سے زندگی گزارے گا تو پھر جو ہے وہ خدا کا پہلے منکر بنتا ہے، پھر اپنی خواہش کے پیچھے جو ہے چلتا ہے. تو ایک وجہ جو ہے وہی مادہ پرستانہ تعلیم ہے، یہی جو نظام تعلیم ہے، جدید تعلیم. اور پھر اسی کی فکر ہے، یہی لگژری لائف ہے، جس کی وجہ سے جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر بیٹھتا ہے. آگے بھی ہم چل کر کے بتائیں گے کیا کیا وجوہات ہیں.